بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون और जिस तरह मक्के में है इसी तरह हमने हर बस्ती में उसके कसूरवारों को सरदार बनाया ताकि उनमें मक्कारी किया करें और वो लोग जो कुछ भी मक्कारी करते हैं अपने ही हक में बुरा करते हैं और समझते तक नहीं। और जब उनके पास कोई निशानी नबी की तस्दीक के लिए आती है तो कहते हैं जब तक हमको खुद वैसी चीज़ें वही वगैरह न दी जाएगी जो पैगम्बरान खुदा को दी गई है उस वक्त तक तो हम ईमान न लाएंगे। और खुदा जहाँ जिस दिल में अपनी पैगंबरी करार देता है उसकी काबिलियत और सलाहियत को खूब जानता है। जो लोग उस जुर्म के मुजरिम हैं उनको अनकरीब उनकी मक्कारी की सज़ा में खुदा के यहाँ बड़ी ज़िल्लत और सख्त अजाब होगा। तो खुदा जिस शख्स को राह रास्त दिखलाना चाहता है उसके सीने को इस्लाम की वदीयत के वास्ते साफ और कुशादा कर देता है और जिसको गुमराही की हालत में छोड़ना चाहता है उसके सीने को तंग दुश्वार गुजार कर देता है। गोया कबूल ईमान उसके लिए आसमान पर चढ़ना है। जो लोग ईमान नहीं लाते खुदा उन पर बुराई को इसी तरह मुसल्लत कर देता है। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इस्लाम तुम्हारे परवरदिगार का बनाया हुआ सीधा रास्ता है। इबरत हासिल करने वालों के वास्ते हमने अपनी आयात तफसीलन बयान कर दिए हैं। इनके वास्ते उनके परवरदिगार के यहाँ अमन और चैन का घर बहिश्त है और दुनिया में जो कारगुजारियाँ उन्होंने की थीं उनके एवज़ खुदा उनका सरपरस्त होगा। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दिन याद दिलाओ
جس دن خدا سب لوگوں کو جمع کرے گا اور شیاطین سے فرمائے گا، اے گروہ جنات، تم نے تو بہتیرے آدمیوں کو بہکا بہکا کر اپنی جماعت بڑی کر لی، اور آدمیوں سے جو لوگ ان شیاطین کی دنیا میں دوست تھے کہیں گے، اے ہمارے پالنے والے، دنیا میں ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کیا اور اپنے کیے کی سزا پانے کو جو وقت تو نے ہمارے لیے معین کیا تھا، اب ہم اپنے اس وقت قیامت میں پہنچ گئے۔ خدا اس کے جواب میں فرمائے گا، تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس میں ہمیشہ رہو گے، مگر جسے خدا چاہے نجات دے۔ بے شک تیرا پروردگار حکمت والا واقف کار ہے۔ اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض کا ان کے کرتوتوں کی بدولت سرپرست بنائیں گے۔ پھر ہم پوچھیں گے کہ کیوں اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس تم ہی میں کے پیغمبر نہیں آئے جو تم سے ہماری آیتیں بیان کریں اور تمہیں تمہارے اس روز قیامت کے پیش آنے سے ڈرائیں؟ وہ سب عرض کریں گے، بے شک آئے تھے، ہم خود اپنے اوپر آپ اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ واقعی ان کو دنیا کی چند روزہ زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا اور ان لوگوں نے اپنے خلاف آپ گواہی دی کہ بے شک یہ سب کے سب کافر تھے۔ اور یہ پیغمبروں کا بھیجنا صرف اس وجہ سے ہے کہ تمہارا پروردگار کبھی بستیوں کو ظلم زبردستی سے وہاں کے باشندوں کو غفلت کی حالت میں ہلاک نہیں کرتا، اور جس نے جیسا بھلا برا کیا ہے اسی کے موافق ہر ایک کے درجات ہیں، اور جو کچھ وہ لوگ کرتے ہیں تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں ہے، اور تمہارا پروردگار بے پرواہ رحم والا ہے۔ اگر چاہے تو تم سب کے سب کو دنیا سے اڑا لے جائے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہارا جانشین بنائے، جس طرح آخر تمہیں دوسرے لوگوں کی اولاد سے پیدا کیا۔ بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور ایک نہ ایک دن آنے والی ہے، اور تم اس کے لانے میں خدا کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان سے کہو، اے میری قوم، تم بجائے خود جو چاہو کرو، میں بھی بجائے خود عمل کر رہا ہوں۔ پھر ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ دار آخرت بہشت کس کے لیے ہے، تمہارے لیے یا ہمارے لیے، اور ظالم لوگ تو ہرگز کامیاب نہ ہوں گے۔ اور یہ لوگ خدا کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور چوپایوں میں سے حصہ قرار دیتے ہیں اور اپنے خیال کے موافق کہتے ہیں کہ یہ تو خدا کا حصہ ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا، یعنی جن کو ہم نے خدا کا شریک بنایا۔ پھر جو خاص ان کے شریکوں کا ہے وہ تو خدا تک نہیں پہنچنے کا، اور جو حصہ خدا کا ہے وہ اس کے شریکوں تک پہنچ جائے گا۔ یہ کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔